الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گزشتہ مجلسوں میں جو بات آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، اس کے آخر میں یہ ایک دردمندانہ اپیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلمانوں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے مکاتب فکر ہیں اور ان کے جو علماء اور مشائخ ہیں، جو ذی وقار بزرگ حضرات ہیں، ان سے میں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کی نزاکت اور اہمیت کو محسوس کر کے اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تحفظ حرمین، تحریک تحفظ حرمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی کو، یا میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھے کوئی اس سے دنیاوی غرض ہو، لاحق ہو، یا میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی بات ہو۔ میں تو بس ایک درد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ ہر مکتب فکر کے اہل علم حضرات اپنے اپنے حلقہ اثر میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جن عوام کا ان پر اعتماد ہے ان کے سامنے وہ بات رکھیں۔ جب بات ایک ہوگی، ہر مکتب فکر کا آدمی ایک ہی بات کرے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں پر اس کا بہت مثبت اثر ہوگا۔ میں یہ تجربے بار بار نہیں دہرانا چاہتا کہ میں پھر کہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اتحاد و اتفاق کیا جائے۔ میں اس جملے سے بھی اختلاف رکھتا ہوں۔ اتفاق و اتحاد مسلمانوں کا، مومنوں کا وقت کا تقاضا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے، اور اسے وقت کا تقاضا سمجھنے والے پھر وقت گزرنے کے بعد اس کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں تجربہ ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہے تو اتفاق کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، پھر وہ وقت گزر جاتا ہے تو اتفاق کی آیات بھول جاتے ہیں لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے۔ جس طرح کوئی یہ کہے کہ نماز وقت کا تقاضا ہے، زکوٰۃ وقت کا تقاضا ہے، حج وقت کا تقاضا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی وقت کا تقاضا ہے، کلمہ توحید پڑھنا وقت کا تقاضا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مستقل احکام ہے۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ وقت، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مکتب فکر سے الگ الگ اپیل کروں تو پھر شاید کوئی یہ کہے گا کہ فلان کا نام تو لیا گیا ہے اور فلان فرقے کا نام تو نہیں لیا گیا۔ بس جو بھی کلمہ توحید پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور حرمین کو مقدس مقام دیتا ہے، تو من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا، بس جن میں بھی یہ باتیں ہیں وہ مسلمان ہے، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تحریر، تقریر، درس، سیمینار، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے حلقہ اثر میں اور عام مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی اپنی مقدور بھر کوشش کریں۔ پھر علماء اور دانشوروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں، میں ان کو ذمہ داری یاد دلانے والا نہیں ہوں، میں اپیل کرنے والا ہوں، میں درخواست کرنے والا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں۔ آپ آگے آ جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، میں آپ کا خادم ہوں گا۔ پہلے بھی خدمت کی ہے، جو تھوڑی بہت کی ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ العزیز، اور میں خادم کی حیثیت سے رہوں گا آپ کے ساتھ۔ جو بھی نیکی کے کام میں مدد کی ضرورت سمجھے گا، مجھے بلائے گا، تو میں ایک خادم کی حیثیت سے حاضر ہوں گا۔ اور میں نہ بھی حاضر ہوں تو مہربانی کر کے آپ خود ہیں نا، ہر مکتب فکر کے لوگ خود اپنے طور پر اس کاز کو لے لیں، اس مقصد کو لے لیں، اس بیانیے کو لے لیں، اور شاید میں اس بہتر انداز میں اس کو پیش نہ کر سکا ہوں، شاید آپ میں سے کوئی ہو جو مجھ سے بہتر انداز میں یہ کیس پیش کر سکے، شاید آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو، اور ایک نہیں کئی آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہتر صلاحیت بیان کی عطا فرمائی ہے، اظہار ما فی الضمیر کی بہتر صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ اس بیانیے کو مجھ سے بہتر طریقے سے
پیش کرے امت مسلمہ کے سامنے۔ تو ایک ذمہ داری جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ علماء اور دانشور حضرات اور اصحاب درد دل امت مسلمہ کے فقہائے عابدین، جس طرح طبرانی کی روایت میں ہے کہ اجمع الفقہاء والعابدین یا اجمع الفقہاء العابدین، یہ فقہاء دین میں گہری بصیرت رکھنے والے، قرآن و سنت اور اس سے استنباط میں بصیرت رکھنے والے، اور العابدین اس پہ عمل کرنے والے، توحید کے مسئلے کو سمجھنے والے، فرائض کی پابندی کرنے والے۔ تو یہ ان لوگوں سے میری درخواست ہے، میرا اپیل ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور کچھ ایسے اصول وضع کرے، کچھ ایسے قواعد و ضوابط وضع کرے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ حرمین کے معاملات کیسے چلائے جائیں گے، اسلام کیا کہتا ہے۔ قرآن و سنت میں کئی چیزیں ہیں ہمارے سامنے، واضح شائرہ ہے، لیلھا کنہارھا، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، صاف شاہراہ ہے۔ اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جس طرح دن روشن ہے، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ان اصولوں کو اپنایا جائے، وہاں پہ جو قواعد ہے، جو ضوابط ہے، ان کو نکالا جائے، جو طریقہ ہے حرمین آنے جانے، وہاں پہ رہنے، کن لوگوں کو اجازت دی جائے گی، کیسے دی جائے گی، کیا ہوگا وہاں پہ، حرمین کے تقدس زیادہ سے زیادہ کس انداز سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جائے گا، وہاں پہ آداب اور شعائر اللہ کی تعظیم کے کیسے کیسے مظاہر اور مناظر سامنے آنے چاہیے۔ مسلمان ویسے بھی وہاں پہ شاعر اللہ کی تعظیم تو کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو ان ساری باتوں پر باقاعدہ کام کر کے، پیپر ورک کر کے، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، قرآن اور سنت سے ان قواعد و ضوابط کو نکالا جائے اور ایک مرتب کر کے پیش کیا جائے کہ یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے کے مطابق حرمین کا نظام چلایا جائے گا۔ اس طریقے کے بغیر چلایا جائے گا تو مسلمانوں کو منظور نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی ملکیت سمجھے گا تو وہ مسلمانوں کو منظور نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی انا کی تسکین کے لیے وہاں پہ کسی کو اجازت دے گا اور کسی کو اجازت نہیں دے گا تو یہ باتیں ناقابل قبول ہیں۔ اور وہاں پہ عبادت کو عبادت سمجھ کر کیا جائے اور ایسے سہولیات دیے جائیں جہاں پہ عبادت میں آسانی ہو، جہاں پہ ٹورزم کا تصور نہ غالب ہو، جہاں پہ عبادت کا تصور غالب ہو، جہاں پہ وہاں پہ کوئی جائے تو اللہ تعالیٰ کا خوف، دین کا علم، تقوی، پرہیزگاری، شاعر اللہ کی تعظیم، ادب و احترام، حرام سے اجتناب، گناہوں سے اجتناب، یہ تصور واپس لے کر آئے۔ صرف زمزم کا پانی واپس لے کر نہ آئے۔ زمزم کے پانی میں بہت بڑی برکت ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہاں پہ بھی بیماری کا بہانہ بنا کر زمزم کا پانی بھی بند کیا گیا ہے، انتہائی محدود پیمانے پر لوگوں کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ کبھی پانی خشک نہیں ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ایک زندہ معجزہ ہے اسلام کا کہ اس ایک کنویں کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اور ان باتوں کو پوری امت مسلمہ کی آواز بنایا جائے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، حکمرانوں سے مطالبے کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھایا جائے، اس بات کو ہر زبان پہ لایا جائے۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں کہ اس بات پر بھی سوچا جائے کہ حرمین کے تحفظ کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک فوج ہو، جن کی اس نہج سے تربیت ہو کہ جس نہج سے اور جس انداز سے اور جس طریقے سے حرمین کے تحفظ کا تقاضا ہے، اس کے تقدس کا تقاضا ہے، اس انداز سے ان کی تربیت ہو۔ تو یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور مختلف کلپس میں اس لیے اس کو بیان کیا تاکہ اس دور کا جو نوجوان زیادہ لمبی باتیں سننے کا عادی نہیں ہے، تو مختصر کلپس میں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں دیکھوں گا کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر تو رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ
جلد یا بدیر کبھی تو یہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات اترے گی، اور کبھی تو مجھے نظر آئے گا اور میں سنوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کہاں کہاں سے کس کس مکتب فکر کے لوگوں نے کہاں کہاں پہ اسی بیانے کو مجھ سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم مضبوط فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔